تکلیفوں کا ایک علاج یہ ہے کہ برداشت کر لو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے پر تو قادر ہو لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر خاموش رہے۔ صراط مستقیم۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان رب الاعلیٰ کی سرگوشی کو اپنے دل کی دھک دھک کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا نام لے رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ دعا انسان کی زبان ہے۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھے کہ کس طرح اس پر آسمان کی برکتیں اور سکون کے انوار برستے ہیں۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ آگے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ، پھر معجزے ہوتے ہیں، کن فیکون ہو جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ مردے کے کفن میں خوشبو اس لیے ملتے ہیں کہ مدینے کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہکتے ہوئے ملاقات ہو۔ بعض لوگ رات کو وضو کر کے خوشبو لگا کر سوتے ہیں کہ خواب میں دیدار یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو تو اچھی حالت میں ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو دوسروں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ آپ کا یقین ہی آپ کا مقدر ہوتا ہے۔ جتنا اللہ پر یقین کریں گے اتنا ہی معجزوں کو حقیقت میں پائیں گے۔ جتنا تم بغیر کسی معاوضے کے دو گے اتنا ہی تمہیں بغیر کسی توقع کے رزق ملے گا۔ اچھی لڑکیاں صرف وہ نہیں ہوتی جن کے ماضی میں کوئی بری کہانی نہ ہو، بلکہ اچھی لڑکیاں وہ بھی ہوتی ہیں جو توبہ کریں پھر رب کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ گناہ پر قائم رہنا ہی بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ زندگی کا بدلنا، ہدایت پر آنا اچانک نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے مگر انسان بدل جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت کے لیے چنتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس شخص کا ماضی کیسا تھا، بس فقط ایک ادا کے پسند آنے پر اسے اپنا قرب ادا کرتا ہے۔ پھر یہ اس بندے پر ہے، گویا تو سنبھل کر رکھے ہدایت اور گویا ہدایت چھوڑ دے۔ وقت لگتا ہے، مشکل بھی ہے، لیکن جب اللہ سے جڑتے ہیں تو گناہ چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو لذت نہیں رہتی، رغبت نہیں رہتی۔ خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ بہت قیمتی ہیں اللہ کے لیے۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کہ کب کہاں کیا دیکھنا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کرو، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ کا اللہ اکبر کہنا ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ میں آپ کے لیے سب ترک کر آیا ہوں، اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری آرزوئیں، اپنے سبھی رشتے، اپنی سبھی چاہتیں، اپنے سبھی کام کاج، اپنے سبھی خواب، اپنے سبھی تعلقات، اپنے سبھی واسطے، اپنے سبھی بندھن، سب سے میں رابطہ توڑ آیا ہوں صرف آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کے لیے اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی اہم نہیں رہتا، آپ کو اللہ کے سوائے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں، باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں، آپ چاہیں برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں۔ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔
وہ جذبات سب سے معتبر ہوتے ہیں جو آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کے روتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سسکیاں لیتے رہتے ہیں، نہ کوئی اشارہ نہ منہ سے کوئی حرف ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، اور تب ہم جان جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت ہمارے لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں میرا کیا ہے، میری تو ذات بھی میری نہیں ہے، تو ہم کسی انسان کو یا کسی چیز کو اپنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں کچھ ہمارا لگتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، ہمارا اللہ۔ بڑے یقین سے بڑے ایمان سے جب میں میرا اللہ کہتی ہوں تو روح تک ایسی تسکین ملتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرا اللہ، الحمدللہ۔ مجھے اپنے کمزور ہونے سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو میرے ساتھ اللہ ہے وہ مجھے کمزور ہو کر بھی ہارنے نہیں دے گا۔ مجھے زندگی میں جو نہ ملا اس کے ملال میں زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ میں تنہا بھی ہو جاؤں تو مجھے ڈر نہیں، میرا اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں تعلق میں مہنگے تحفوں، بلا وجہ تعریفوں اور اچھی صورت کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر ایک کہہ نہ سکے اور دوسرا اس کی پریشانی سمجھ لے، تھکے ہوئے حلیے میں ایک دوسرے کے سامنے جانے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اور عیبوں پر تانے ملنے نصیحتیں کرنے کے بجائے بس خاموشی سے بنا کچھ کہے آپ کو سمیٹ لیا جائے، تو میری ڈکشنری میں اسی کا نام محبت ہے۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے سامنے آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو، اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ ایمان میں اضافہ علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو نہ ہی ہمارے دل ڈریں گے اور نہ ہی ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے گی۔ اے اللہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند فرما، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے، ان کے دردوں کو ٹھیک کر دے، اور ان کو ہر اس قربانی کا بدلہ دے جو انہوں نے میرے لیے دی ہے، یہاں تک کہ جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ انہیں اس وقت تک دنیا سے نہ لے جانا جب تک کہ تو ان سے پوری طرح راضی نہ ہو جائے۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے نصیب میں خوشیاں بھر دے۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے گھر میں کشادہ رزق لکھ دے۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے باپ کی لمبی عمر لکھ دے۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے بھائیوں کی حفاظت لکھ دے۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے شوہر کے گھر سکون لکھ دے، آمین۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے، دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی فکر کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ بندے کی بے بسی اور عاجزی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں سفارش کرنے والی کوئی شے نہیں ہے جو اس کی دعا کو قبولیت تک لے جائے۔ اگر آپ کے شوق اور عادتیں کسی دوسرے کے لیے باعث رنج نہ ہوں تو انہیں ہرگز ترک نہ کریں، کیونکہ کچھ سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی خوشی اور غم سے ہمارے خون کی گردش ہموار رہتی ہے، ورنہ بڑھاپے میں کھانسنے اور چارپائی پر کمر سیدھی کرنے کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے آزادی ضرور جنم لے گی۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ ہمارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تمہارے لیے کن فیکن فرما دیتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، صبر کرو اور دعا جاری رکھو، جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو سکون کی جگہ نہیں بنایا، جبکہ یہ سمجھنے اور سنبھلنے کی جگہ ہے۔ یہاں جو صبر کرے، شکر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے وہی کامیاب ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ تکلیف کا دکھ نہیں ہوتا، دکھ تو اس کا ہوتا ہے جس نے تکلیف دی ہے۔ ساری زندگی دوسروں کو اپنے بارے میں چیختے چلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے نڈال ہو کر مرنے سے ہزار گنا بہتر ہے کہ انسان چپ چاپ دوسروں کو سمجھ کر سکون سے مر جائے۔
جس کو آپ کے الفاظ سمجھ نہیں آتے اس پر اپنی آواز ضائع کرنا خود اپنی توہین کرنا ہے۔ ساری عمر اپنے پیاروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دیتے گزر جاتی ہے، پھر بھی انسان کسی کو اپنی وفاداری کا قائل کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ ایک چپ میں 100 سکھ ہیں، یہ وہ عظیم سچ ہے جسے کوئی آج سمجھ گیا تو کوئی کل سمجھ جائے گا۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔